بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم. بسم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
العليم صلوات پڑھو بابا الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات پڑھو سیدنا ومولى الثقلين أبي القوى واسم محمد صلوات ملی پڑھو بابا السلام وابن أمي علي ابن أبي طالب عليه السلام السلام نہ سردی جی پرواہ نہ کدے بھی گھروں ارادو ہی تو کرے آئے ہوا انہوں کے رومن تو وجام جن کے پانجا رومن وارا بھی نہ ہو الذي قتل مظلوما بلا یہی جرمہ جو ذات جو سیدہ زہرا جو بچے یہ پلڑا جی حیثیت سنائے وہاں جھولی پھیلائے میں ہندو کر فضائل دنی مرضی آجی مڑائی تھی بدندو کر سجاد امام وے ہندو آئیں اج جنکے رومن آئے وہاں یا دکھے پاسے واری زہرا جنت البقیہ کھالی تجھے اکھن جا گوڑا ضائع نہ کیلا ہے یا مجھے سائن پاسے تے ہاتھ رکھی ایک ایک عزادار جے اکھن جے کیوں وہ رومال جلی دیا تجھے اکھن جو گوڑن جو رومال ایو کھنی جنت البقیہ میں رکھی یا مجھے سائن حسین کے دسی چوان دیا پانجی امت پانجی عزادارن جے لائے نہ گھبرا ما زہرا ان جے جنت جو سامان کٹھا کندی تھی وجہ حسین کوئی ذات جو قریبا امیر جو بھی امیر امام جگنے تو رومن آجو ہوا قریب تو اسا کس کے چاہتا ہوں اسا پانی زبان میں انک غریب چاہتا ہوں جو وقت دولت لخود جے وقت ملکیت نہ خودے جے وقت رہن جلائے
دلی دی کتھو رہے خدا جی عظمت جو قسم مولا تجھے عزاداری قبول کرے مولا تجھے عزاداری قبول کرے مانو کرا سائیں خدا جی عظمت جو قسم قریب ان کے جماعت جی ان کے جماعت لگن جے کا دی روئی روئی چلے آبا کو بھی موجو مارے جماعتوں بھی سر مولا تجھے عزاداری قبول کرے غریب ان کے جماعت جی بھیڑر جی چادر لٹ دی ہوئی جے کا بھیڑ ہر بازار ہر چوک تے چاندی تے چادر جو متوجہ زمین دی ماں موبائل والی زہرا جی وَإِلَى غُرْبَتِي رَيْنَ غَرَ أَكْبَرَ جَوَابُ کدے کدے غریب پیو چھو صدا وَلَدَرْ شَلَعُ لَيَلِ يَمِيرِ کدے سجے تو دسے کدے خبے جگہ کہانے درگاہ رتی سجے خبے دسی مد امام زخمی بالو متھے تے رکھی نانے دی امت والے پاس دیتی فرمائے تو حل ملنا تیری نصرنا آہے تو جے کو غریب دی مدد حسین کوئی ذات جو غریب غریب ان کے جب آجے جی بہنر دی چادر لٹ دی گنے جتنی اکر ماں گوڑو اچھی پیو آما ان بی بی جو نالو تو کھڑا ہوں جتی شہادت جے جمن کھاپو نبی ہتھن تے کھڑی کدے مجھے عالیہ سائن زینب جو سجو رخسار تو چمے کدے کبو رخسار تو چمے کدے نرم ہتھ تو چمے کدے سر تو چمے امام علی فرمائے تو یا نبی دیو تا رحمت ہو دیوان سر چھوٹا چماؤ گلا گلو چھوٹا چماؤ ہتھ چھوٹا چماؤ مجھے آقا امین نبی کائنات جن فرمائے یا علی نرم ہتھ ہودا کرم زنجیر ظالم ہنن دے ہتھن میں زنجیر رکھی سر ان دے کرے تو چمار دیلن جی بارار ہو دیا تو کوٹھن دے چھتر دے کھڑی پتھر ہنی کبے کے چونیوں پتھر ہنو دیکھے ہلن نتھا جے یا کوگی دی ودی بھیڑ کہ صاف کرے صلوات پہ آل محمد ان روئنے دی خبر تو کہ یہ حشر میں پہنچ گئی یا قبر میں پہنچ گئی تیرے والے سمڑا مٹن جا اچھلائی ہلیائی دئی پہری رات ہوندئی قبر جی اندھاری سچی دے کاش حسین دے ذکر میں رواں اجے مجھے امام علی کرسی لگنی ہے امام کے کیڑو مو دے کاری دو منجا تو سوچی دے قبر منور تھی دی ایک شخصیت ایندی جن جو سر نہ ہوندو میت جو موندو ہلائے چاندو سنیان ما کربلا جو غریب حسین
وہیں دے اکن سان دعا ہے یہ مرحومہ جی سال ثواب جی مجلس مولا ان مرحومہ کے کروٹ کروٹ جنت نصیب پاک بی بی جی دربار میں دعا ہے مولا ان مرحومہ کے جناب سیدہ جی شفاعت نازل فرمائے صدقے محمد والی محمد جے جے عزادار جے حاجتوں کھڑی آیا ہو سجے بزرگ سجے غلام رسول سجاد اعجاز حسین مولا انہوں سبنی جی توفیقات میں اضافہ فرمائے مولا انہوں کے دنیا کے دکھن تکلیفوں کا محفوظ فرمائے بازرار حسین جی حاجت دا مولا انہوں جی حاجت پوری فرمائے صدقے محمد والے محمد جی چودن معصومین جی عزت جی صدقے تمام اسا سبائی من دروازے تے پرنن جی حیثیت سائیں گا مجھا کریم خالق نیت تو جانے کہ جی دل میں کیڑی حاجت آ کہ جی دل میں کیڑی حاجت آ خالی جھولی کھڑی نہیں دا ان فرشتے دل میں ارادو یہ ہوندو آ خالی کھڑی ونجاؤں تھا پر خالی واپس نہیں دا سے چھو تو ان دروازے تے تھا ونجاؤں دے دروازے تے خالی ویندے سبنی کے دٹو آ خالی واپس این دے کے کھنائے دٹو مجھا اللہ یہ جے بھی عطادار جے بھی حاجتوں کھڑی آیا مجھا مالک مجھا خالق کوئی کہیں کو ڈکھوائے ہوا کوئی کہیں کو ڈکھوائے ہوا مجھا مولا ان پاک ذکر موقع کے بھی خالی نہ موٹائے سبنی عزادارن جو شرعی نیک حاجتوں پوری فرما عظیم دعا ہے آمین تمام سبنی کے چمنی نہ مولا اسی تائیں موت نہ دی جا مرن کھاں پیریوں اسنا سبنی کے چودن کی زیارت جو شرف حاصل انجے پانے دعاؤں کی قبولیت واسطے میری صلوات پڑھو والے محمد جی ذات بابا اللہ صلوات پڑھنے عبادت تاں کجو صاحب اللہ چوتھا کہو سبھی گردی میری صلوات پڑھو والے محمد جی ذات بابا اسارے صلوات جی مجلس ابتدائی تو کھوٹی تو کہاں ہر کوئی پانچی خوشن میں جو کو وڑیں کی ونی کر واحد شیعہ قوماں جن کے پانچے خوشی میں بھی اہل بیت جی خوشی ملائیدہ ہوں پانچے جی غمی میں بھی اہل بیت جو غم ملائیدہ محمد وآل محمد بلندان صلوات اپیل یہ ہے جیکو بھی انسان مرن تھا پہلے پانچو کم پانچو کردار اہڑو کرے ونجے جو سدایوں تھا تا اوے پان چون پرے تھی ونجو فرشتوں ہی نہ تھا سوال نہ کجو ہی اسا جو عزادار مرے لگے جو ٹھیک تمام سا زمان سے اقرار کرنا ہوں اہل بیت کے عزاداری جو مولا امام اول جا مرید ہوں اس امام علی علیہ السلام جے منجن وارا ہوں وہ مجھا عزیز ہو جے جی محبت دی دعویٰ تو کرے اترو سوچ تو اساں جے چاہوں تھا کدے ہونا چاہیے ہی مجھو بہے پا تھوڑو گلائیں گا جے امام جی محبت دی دعویٰ تھا کیاؤں مجھو تو دعویٰ تو کرے کمال کونے کو تو دعویٰ نہ کر تو چھوٹو چوندو ہوتے تما امام جو محبہ ما امام جو عزادار پاجو مان کے اڑو بنائے چھن پاجو کردار پاجو عمل پاجی گفتگو اہڑی بڑا جو تو چوندو چوندو ہوتے تما امام جو محبہ تو جو نکرن سا غیر دسی جوان مرے جی ونجو جے جو مرید اڑو امام چھا ہوندو ہاتھ بلند کرے ہائے دری طرف
سما پانچو کردار پانچو عمل پانچی گفتگو اہڑی بنائے چھدو خدا جی عظمت جو قسمہ غیر بے استقبال کرے چون پرے تھی وجو ایو علی جو حقدار جو تھو اچے ایو حسین جو عزادار جو تھو اچے سردی جی موسم عام نزل و زکام تھی دو بلا سائیں وہ اصل زمان جلدی ہلندا ہوں ڈاکٹر بڑھا توجہ مجھے طرف وہ ڈاکٹر کی نبض دیکھا رہے یار سائیں ڈاکٹر صاحب سنگے تکلیف اب کیڑی تکلیف تھی کہ کھنگ بھی تھی پیا زکام بھی تھی پیا ڈاکٹر یک دم چوندو تھا دو پانی بھی نہ پی جا تو گلائے مجھے تھا دو پانی بھی نہ پی جا چامر بھی نہ کھائے جا ہانے عقیدے سا ذکر اہل بیت میں دے ہی کرے ایتر دسو چامر بھی حرام کونے اے چمڑ وارو کوئی خالق کونے وہ عقیدے سا مکھے ایو بدایو جے امام جی صبح کو وٹی محبت کندے 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 تھک جی نہ تا پاؤں اسا ایترو چوں تھا امام جی محبت جی دعویٰ تو کیا صبح کو وٹی ماں جو تو ماں امام جو محبت پیو کوئی جو تو صحیح تو گھٹ ماں اñا ودے گا یا ہے نہ کونے تو ڈاکٹر اللہ کونے چاور آرام کونے مکھے ایترو دسیو پر ڈاکٹر جے چيو مني تھا وڃو ڇو ته هن عام مرض مو ٿورو ڇوٽڪارو حاصل ٿي گيو ٻٽي ڏينهن جيڪڏهن جي چاور نہ کاڌو ته ڇا ٿي پيو جيڪڏهن جي چاور جي لاءِ چاور ڇڏي ٿو جي هن عام مرض کي لڪائڻ جي لاءِ هو جي امام جي محبت جي دعويٰ صبح کا شام تائیں شمل تائیں دعویٰ کندو ٿو ته پوءِ امام اهو تو چوي هن ڪم جي ويجهو نه وڃ اهو حرام 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 وہ امام جے چوڑ مجھنے جے لائے تیاری کو نہیں ہوگی مجازید ہو جے امام جی محبت جی دعویٰ تھا کیوں کو کم وہ کیوں جے میں اساں تمہاں جو امام راضی ہو جے جے ویجو ہی نہ ونجو جے میں اساں کھاں اساں جو امام ناراض تھی کرو بھئی جے امام جی محبت جی دعویٰ تھا کیوں کو ان امام جی محبت جی دعویٰ کرن کھا پہریوں امام جی زندگی تے نظر کیوں تا امام جی زندگی تے نظر کندا سے وہ امام جے تو ماں امام المتقین علی امام جے تو ماں متقین جو سردار گال خوشکائے بل برابر پر جے کرے جے عدم تھی ونے تھوڑو گل ہی دا چو تو تمہاں سا جو امام جے تو ماں امام امام متقل جو اگر امام جی زندگی دے نظر اساں جے امام تہجد قضا نہ کیا اساں سجايوں علی جا واجب جے پرے ہو جاؤ یہ ممبر علم تمہارے نہ جے کرے جوان جو امام جے مال ماں کچھ حصہ مجھے پیٹ میں بھی پیلا جگہ جو ویٹھو آ ته امام مکھو بھی پڇا کندو تو جو هن جگہ تے ويٺي ته نعرا هڻائي هليو وي حق جي ڳالهه ڪهڙي ڪئي پنهنجي زندگي ۾ پوري زندگي ۾ اڄ تائين مولا امام حسين جي ذڪر جو ڪڏهن کو ياد نه ڳالهايو ماں مولا جي ممبر جي ويهي ڪري ايترو چوندا کوئی دعوت ڏيندو آ کو کٿي به هجي مهرا پر کو هلندو آ جيب ۾ ايترو کھڑندو آ جو اوٽ موٽ جو ڪرايو هجي یہ ذکر مجھے لا عبادت ہے صلوات پڑھو بابا دیکھو گال بڑے تھی رہے گا سیکڑی کا امو جازی دو موت تے کو پرواز کو نہیں کو تو جے مجھے امام عمل کھنگے پوچھا کہیں مولا زندگی جی کئی دیکھ یا کئی موت مجھے آقا جن فرمائیں گا زندگی جی نہ کئی رہ گا نہ کئی موت انسان جی زندگی اتری ہے جو نماز جی اقامت لگے اقامت کا بعد جے کا نماز جی تکبیر لگندی ہے ان دے وچ میں امام علی علیہ السلام جن فرمائیں تھا ان دے وچ میں جو وقفو ملیو تئی ہے انسان جی زندگی
जेकर नज़र कयूं त इमाम जी ज़िंदगी आहे कुझु सेकंडनि जो वक़्फ़ो मिलियो आहे मुंहिंजा इंसान हो मुंहिंजा दोस्त हो मुंहिंजा अज़ीज़ हो एतिरो तसव्वुर कयो हिन आम ज़िंदगी खे बसर करण जे लाइ हेतिरियूं सारियूं सहूलियतूं कठा कयूं हन पोइ जेका असुल ज़िंदगी गुज़ारणी आहे इमाम जो ज़हूर जो थी पवे इमाम जो पुछात रही मुंहिंजी ज़बान सां मोहबत जी दावा त कंदो रहियो आहियां पर इहो ॾस मूं इमाम जे लाइ ठाहियो छा अथई आहे कोई जवाब जेको असां इमाम खे ॾेई सघूं के दोस्त चयो हिकिड़े त कसीदो बि पढ़जो पर जेकॾहिं हुजे तव्हांजी तवजो त पढ़ां हिकिड़ो कसीदो न नारो जेकॾहिं हणो था त सभई गॾिजी विया नारो हणो हथ बुलंद करे सलवात मिली पड़ो वाले मोहम्मद आए तो वजह पढ़ा कैसे हो मौला महदी या तो जल्दी मौला महदी या तो जल्दी मौला आहे न तवज्जो सभिनी जी चल इमाम ज़माना जो जंहिंखे इंतज़ार हाथ बुलंद करे नारो तो ॿुधायो हाय अली मौला महदी या तो जल्दी मौला महदी या तो जल्दी चेहरो चमाए अची मौला सलामत मौला सलामत खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद सलावत ओ मौला महदी या तो जल्दी मौला महदी या तो जल्दी अल्लाह सदियों खाना आया किबलो सिक सतायो मुखे प्यारो हैदर वारो चेहरो चुमाए अची हाथ बुलंद आए गई ओ मौला चेहरो चमाए अची माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह 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 सलवात पढ़ो ज़हरा जा दुश्मन जेके भी आहिनि उन्हनि जे सिर ते तेग हलाए अची साईं फरमाए थी या अली मूंखे पुटनि जे अॻियां मारियो वियो जनाब सैयदा मां चवंदो आहियां ॾहीं मुहर्रम खां ही ॾींहुं बि वठ कोन्हे बराबरि ॾहीं जे बि ॾुखनि जो ॾींहुं आहे पर ही बि वॾो ॾुखनि जो ॾींहुं आहे ॾहीं जे ॾींहुं माउनि जे अॻियां पुटनि खे मारियो वियो टे जमात
سامی اوہ دیاں خدا جی عظمت جو قسماں اوہ دیاں جہ نیت پٹن جے اگیوں ماؤ کے ماریو گئے اکھیوں وسیع پیمان رون دی اوہ اکھا جے جی دل میں سیدہ دے درد ہوندو ایک یا بغین سائن فرمائے تھی آلی مجھے قبر جو نشان مٹائے چھڑ بی وسیعت آلی مجھے جلالے میں اوہے نہ اچر جنم جو محسن مارو تجھے عزاداری قبول کر مولا تجھے عزاداری قبول کر وسیعت مجھے سائن فرمائے دی علی مخماد مجھے بچن جی پارت ہو جائیں جنہیں دی زینب جے گھر ونے یہ ون جاؤ جی بابو محمد مجھے گھری دو بابو دروازے تے اچھی نمازی آیت پڑھ دو انہاں دے کرے دی چمائی یا علی ماں ہوندی ہوئی ام زینب مجھے اولو دئی موسیٰ پہ لائی انہاں دے کرے دی چمائی ماں جو نہ ہوندم زینب کہیں جا اولا دئی لائی ماں جانا آجے کا بابے کا پردہ تھی کرے اللہ جانے انہاں شرابی ساکی گلائیو بین بارو حسنین دے امامہ بطے دے رکی فرمائے دی ونیا نانے دے رولے دے دعا گھری چونانا اسانی ماں بیمارا وہی شہدہ آیا اثر دعا گھریا کمر میں کوئی جواب نہ ملیو حسین اما بولکی نانے جی کبر دے تو نانا دے پیر دعا گھریا مدینے جو امیرہ نانا امیر لکھے گھر رہی دعا اما نانا ماں کربلا دے غریب حسین گزارش کرو زوال امیر حسین صاحب دیکھیں تو مختصر ٹائم میں سود و سلام کسی نے پاٹ کے ساتھ زوال تیمیر صاحب یہ مولی صاحب تشریح افروز کی چکا ہے انہیں جے لائے گزارش کرو سائیں کہ مختصر وقت میں سود و سلام سلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سلوات پڑھو محمد و آل محمد ذات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز بلند کر سلوات برکت سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آواز بلند کر سلوات کہ ذہن کو چٹان کی مانند ہونا چاہیے ذہن کو چٹان کی مانند ہونا چاہیے فیصلہ رب کا بھی پابند ہونا چاہیے ماننا مشکل نہیں حیدر کو ماننا مشکل نہیں حیدر کو بس ایک شرط ہے آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر ہر شخص نہیں لائق مدعی حیدر اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو ناپاک زباں پہ یہ نام آ نہیں سکتا وقار دین خدا ہے
حسین کا ماتم وقار دین خدا ہے، حسین کا ماتم کہ پیغمبروں نے کیا ہے، حسین کا ماتم بڑی مہربانی کہ پیغمبروں نے کیا ہے، حسین کا ماتم زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، زمانہ لاکھ مخالف ہو رک نہیں سکتا، کہ فاطمہ کی دعا ہے، حسین کا ماتم کہ فاطمہ کی دعا ہے، حسین کا ماتم باز بلند صلوات کسی بھی غیر کے در پر وہ کیسے پھیلے گا، کسی بھی غیر کے در پر وہ کیسے پھیلے گا، جو ہاتھ کرتا رہا ہے حسین کا ماتم بڑی مہربانی جو ہاتھ کرتا رہا ہے حسین کا ماتم باز بلند صلوات صحیح یہ شعر قابل غور ہے، مجھے سامنے قبلہ اچھی چکا ہے۔ یزید اس سے بڑی اور کیا ہو تیری شکست، بڑی مہربانی یزید اس سے بڑی اور کیا ہو تیری شکست، کہ تیرے گھر پہ بپا ہے حسین کا ماتم بڑی مہربانی کہ تیرے گھر پہ بپا ہے حسین کا ماتم۔ یہ شعر قابل غور تمام سبنی مومنین کے لائے۔ غلاف خانہ کعبہ کو دیکھ کے یوں ہے لگا، غلاف خانہ کعبہ کو دیکھ کے یوں ہے لگا، یہاں ضرور ہوا ہے حسین کا ماتم۔ بڑی مہربانی یہاں ضرور ہوا ہے حسین کا ماتم، وقار دین خدا ہے حسین کا ماتم، کہ پیغمبروں نے کیا ہے حسین کا ماتم۔ باز بلند صلوات مختصراً ماں بٹی بسرا امام زین العابدین السلام جا من کو دیا پڑھ دو کا پوکلا شاعر صرف مصائب جا علامہ صاحب جو تشریف فرمائے باواز بلند صلوات۔ جو ایک روشن ستارہ ہے، جو ایک روشن ستارہ ہے، اسے سجاد کہتے ہیں،
اسے سجاد کہتے ہیں، جو ایک روشن ستارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں، جسے سجدہ پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں، جسے سجدہ پیارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ ذرا جا کر کوئی پوچھے مدینے کے فقیروں سے، ذرا جا کر کوئی پوچھے مدینے کے فقیروں سے، جو بیچاروں کا چارہ ہے، جو بیچاروں کا چارہ ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ محمد کو اگر قرآن ناطق مانتے ہو تو جو اس کا چوتھا پارا ہے، جو اس کا چوتھا پارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ بھرے دربار میں جس نے یزید وقت کو شوکت بندھے ہاتھوں سے مارا ہے، بندھے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ دھار کرے وہ دھار کرے ودر وٹھیا سارو کرے ویا ویڑو ویرا دھار کرے نازج پال جن جی آیا تن کا سوا ماں کچھ بنا، نازج پال جن جی آیا تن کا سوا ماں کچھ بنا، اکبر بنا مجھو اصغر بنا مجھو تگ گزرا، دھار کرے دعا گرو اے سردیوں سہیلیوں شال وسنی ہے پاک اچن مجاشل اوہے مہمان دھار کریا بندر بٹھیا سارو کرے آیا بیڑو ویرا دھار کریا نعرہ تکبیر
نعرہ گزارش کردس سید علامہ علی رضا رضوی صاحب جنکھیں تپان زیب ممبر تھی کرے ذکر فضل مولا حسین علیہ السلام کر فرمائے علامہ سید لگ دی باہ مکھو رکھے سنچ لگ دے سان لگ دی باہ مکھو رکھے ہلیوت گولوں ہو تکھے ہلیوت گولوں ہو تکھے کیوں رائے منچ جہان جسی پہنچوں پان جیدیوں جت ندی سلوات پڑھو محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم وعلى روحه ونفسه وصهره ومسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ما شاء الله ما شاء الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها صلوات على محمد وعلى میرا آپ کی اس بستی میں پہلا اتفاق ہے
مسلسل پچھلے کئی دنوں سے سفر میں ہیں، ایک رات میں بھی آرام نہیں ملا ہے، چند گھنٹے دن میں آرام مل جاتا ہے، اور صرف و صرف آپ کی محبتوں کی خاطر یہاں حاضر ہوا۔ مدینۃ المعاجز کتاب کا نام ہے، معاجز جمع ہے معجزے کی، وہ شہر جس میں صرف معجزے ہی ہوں۔ یہ شیخ یوسف بحرانی کی کتاب ہے، 8 جلدوں میں صرف اہل بیت کے معجزات درج ہیں۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ عنہ کے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک صحرا سے گزر رہے تھے، سرور کائنات تھے جناب امیر۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ دراج، یہ پرندہ یہاں زندہ کیسے ہے؟ دور دور کہیں نہ دانا نظر آیا نہ پانی، صحرا ہے، یہ زندہ کیسے ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا، سلمان علی نے تمہیں پرندوں کی زبان سکھا نہیں دی تھی؟ بہت پیارا اندازہ سن رہا ہوں۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جناب سلمان نے علمنا منطق الطیر وأعطینا من کل شیء، اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی سکھا رکھی اور ہمیں ہر شے عطا کی ہے۔ جب چھوٹے انبیاء کے چھوٹے اوصیاء کو اللہ نے پرندوں کی زبان سکھا دی ہو اور ہر شے عطا کی ہو، تو سب سے بڑے نبی کے، سب سے بڑے وسیع کو کیسے ممکن ہے کہ ہر زبان نہ آتی ہو؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حجت خدا ہے ہی نہیں اگر ہر زبان نہ جانتا ہو۔ اگر وہ حجت خدا ہے تو سب پہ حجت خدا ہے، حجت اللہ ہے تو سب پہ ہے نا، صرف انسانوں پہ نہیں، صرف مومنوں پہ نہیں، چرند پرند پہ، ہر مخلوق پہ، جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے یہاں پہ جلدی سے اشارہ کر کے پیش کر دوں، بات کو یہ واقعہ مکمل کر دوں۔ رضوان گرامی، جناب سرور کائنات کا سلمان، جب آپ پرندوں کی زبان جانتے ہیں تو اس پرندے سے دراج سے خود پوچھ لیں زندہ کیسے ہے؟ تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے پرندے سے پوچھا زندہ کیسے ہو، یہاں نہ دانا نہ پانی؟ تو اس پرندے نے کہا، سلمان جب بھی پیاس لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں، اور جب بھوک لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ بھئی یقین مانیے ساری خستگی دور ہو گئے، صبح سے سفر میں ہیں، آپ کا اس پیارے انداز سے سننا ساری ہماری تھکان دور ہو گئی۔ جناب امیر کا جو نام ہے نا، اس سے تھکان دور ہو جاتی ہے، اور کوئی اپنے ہی مسلک کا مل جائے، اپنے ہی مزاج کا مل جائے تو طاقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جناب سلمان نے کہا، اس پرندے نے کہا کہ بھئی جب بھی پیاس لگتی ہے میں درود پڑھتا ہوں محمد و آل محمد پہ، اور جب بھوک لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ صلوات پڑھنے سے پیاس دور ہو جاتی ہے، لعنت بھیجنے سے بھوک چلی جاتی ہے۔
فضائل گرامی کے اہل بیت علیہ السلام تمام مخلوقات پہ حجت ہے. یہ میں نے جملہ کہہ دیا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے اس جملے کو پسند کر کے داد بھی دے دی. بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں. میں روک کے واقعہ پیش کر رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. ابھی ایک مجلس پڑھ کے آیا ہوں, پھر جا کے مجلس پڑھنی ہے, آرام بھی نہیں کیا ہے. سن لیجیے گا انشاءاللہ. جناب امیر نے مسجد کوفہ میں کئی مقامات پہ کہا, خود مدینے میں کہا, مسجد کوفہ میں کہا, جنگ میں کہا, صلح میں کہا, اپنوں میں کہا, بیگانوں میں کہا, سلونی قبل ان تفتدونی, جو پوچھ. ان لفظوں کا لطف لیجئے گا. آپ نے فرمایا, مولا کائنات نے فرمایا, سلونی قبل ان تفتدونی, جو راہ خدا میں مارے جائیں, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. تو ہمارے تمام مسلمان بھائی ہم سے کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے. ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا. آپ پہنچ رہی ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے, زندوں سے مانگو. قرآن کہتا ہے وہ جو ایمان نہیں لاتے, چاہے کھاتے ہو, پیتے ہو, چلتے ہو, پھرتے ہو, وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. آپ نے ممبر اتنا اونچا لگایا کہ آپ لوگوں گردنیں اٹھا کے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو جانے گرامی, وہ جو غدیر کا ممبر تھا نا, وہ اس سے بھی زیادہ اونچا تھا. توجہ ہے جانے گرامی. تو مردوں سے مانگنا بدعت ہے, اور وہ مردہ ہے جو علی کو نہ مانے. جو علی کو نہیں مانتا وہ مردہ. اب زندوں سے جناب امیر نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. جب مسجد کوفہ میں کہا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اب آپ جانتے ہیں سوالات کیسے ہو رہے تھے. میں کھاؤں گا کیا, میرے سر میں بال کتنے ہیں. ایک صاحب نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ نکالا, کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے. مولا نے کہا وہی جو تُو نے جیب سے نکالا ہے. پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تم نے سوالات سے مجھے اذیتیں دی ہیں. اور پھر سوالات کے اپنے اقسام بتائیں. وقت نہیں, مجھے صرف اشارہ کرنا تھا. ابھی سارے سوالات کرنے والے موجود تھے کہ ایک کو جلال آیا, وہ بجنے کے بیچ سے کھڑا ہوا, مسجد کوفہ کی چھت اور صحن بھی ہے, اور سوال کیا یا علی بتائیے یہ جبرائیل کہاں. جبرائیل ہے فرشتہ نور سے بنا ہے, کسی بھی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے. الملک مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر. اور جن سے متعلق ہے والجن مخلوق ناری یتبدل فی کل شیء حتی الکلب والخنزیر. فرشتہ نور ہے, کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتا سوائے نجس جانوروں کے, کیونکہ فرشتہ پاک ہے. توجہ ہو, جن ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا حتی نجس جانوروں میں. تب جناب امیر جانتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ہے, کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے. تو مولا نے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. پہلے سامنے دیکھا, سارے انسانوں کو دیکھ لیا. پھر دائیں طرف دیکھا, سارے سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھ لیا. پھر بائیں طرف دیکھا, سارے جنگلات کو دیکھ لیا. جو ہو, پھر آسمانوں کی طرف دیکھا,
سارے آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھ لیا، پھر زمین کی طرف دیکھا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھ لیا، پھر مجھ پہ دیکھا، بھائی جہاد 6 ہے، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ مولا نے کہا ایھا السائل، وہ سوال کرنے والے، میں نے ساری کائنات میں چھان مارا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا، بس 2 لوگ بچے، ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل۔ اسی محبت سے سن کر کیا کام۔ اور سارے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سوال کرنے والا اپنے دونوں پروں کو پھیلا کے اڑا، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا، اور اڑنے کے بعد شگاف کو جوڑ دیا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ جب جواب مل گیا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، جب جواب مل گیا تھا حضرت جبرائیل کو تو اٹھ کے چلے جاتے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر اٹھ کے چلے جاتے آپ کو ایک اور سوال اٹھتا، پتہ نہیں کسے پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا، جبرائیل بن کے سوال کر لینا۔ جناب جبرائیل نے کہا میں شگاف کر کے فوراً جوڑ کے بتاؤں گا میں ہی تھا۔ اتنی فرمائشات ہو گئی ہیں، آیا ہوں تو بہت سے فرمائشات سب نے پیش کیا۔ رضانے کے نام مجھے پیش کرنا تھا کہ اہل بیت کے بہت سے فضائل ہیں، توجہ ہے میرے ساتھ؟ اہل بیت کے فضائل کی بہت سی آیات، بہت سی روایات، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ممنون آپ کی محبتوں کا۔ رضانے کے نام سارے صحابہ نے کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے جو فضائل کی آیات ہیں ان میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، دوسرے حضرات شاید مجھے اندر بھجوا کے ہی داد دیں گے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، آپ پہنچتے جائیے گا۔ اور اللہ کے نام آیات میں لوگوں نے شامل ہونے کی کوشش کی کہ یہ آیت اس میں اس کو بھی شامل کر لو، اسے بھی شامل کر لو، اسے بھی شامل۔ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ تو اوروں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آیات خود بتا دیتی ہم کن کی شان میں آئے۔ آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ اگر آواز آ رہی ساتھ ساتھ رہیے گا۔ تو آیات خود بتاتی ہم کس کی شان میں آئے۔ لوگوں نے کوشش کی آیات میں شامل کریں، قرآن میں آیا تھا لفظ اہل بیت، لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں بھی شامل کر لیا جائے، انہیں بھی، انہیں بھی۔ چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا۔ بتانے کے نام اسی طرح سے احادیث بھی ہے، حدیث بڑی مشہور و معروف، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اور لوگوں نے کبھی اوروں کو بھی شامل کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی کیا کیا جائے، حدیث میں کیسے شامل؟ تو انہوں نے کہا بھائی کسی کو دیواریں بنا دو، کسی کو چھت، کسی کو پرتالا۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ اچھا، جہاں بھی علی کی دشمنی آتی ہے وہاں عقل ماری جاتی ہے۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو وہ یہ بھول گئے کہ چھت مکان کی ہوتی ہے، شہر کی نہیں۔ تمام احادیث کے اندر لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کیا جائے، آیات میں کوشش کی کہ شامل کیا جائے۔ سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں، ایک خاص پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جس کو میں نے عنوان قرار دیا، سرور کائنات نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور 2 بہت بڑے علم رجال کے ماہر، حدیث اور رجال،
یہ دو علوم ہیں مسلمانوں کے درمیان میں علم حدیث سے متعلق. میری رفتار زیادہ تو نہیں. علم حدیث اور علم رجال. تو حدیث کے اندر دیکھا جاتا ہے حدیث صحیح السند ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, موثق ہے. اور علم رجال میں دیکھا ہے راوی کے حال, راوی سچا ہے, جھوٹا ہے, عادل ہے, فاسد ہے, اور جس سے حدیث بیان کر رہا وہاں تھا یا نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو حدیث کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی اور سے بیان کی ہے, نام چھپا رہا ہے, تو کیوں نام چھپا رہا؟ یہ چند افراد پہنچے, سارے نہیں پہنچ سکے. میں جلدی سے ایک مثال دے دیتا ہوں. جیسے ایک راوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرور کائنات نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے آخری وقت میں چچا کے کان میں کہا, چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. پہنچ گئے. میں نے راوی کا نام نہیں لیا, اور وہ راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا نے چچا سے کان میں کہا, کان میں. راوی وہ ہے جو مکے میں مسلمان تھا ہی نہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ وہ مدینے میں, وہ بھی 9 ہجری میں مسلمان ہوا. پہنچ گئے. جو لوگ پہنچ گئے وہ انہیں نام بتا دیجیے گا, جو نہیں پہنچے ہیں وہ ابھی تک یہودی ہی تھے. وہ راوی ابھی تک یہودی تھا, بات کا پتہ نہیں. اس وقت یہودی تھا جب یہ, پھر کہتا ہے سارے سردار جمع تھے. جب سردار تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے چچا کے کان میں کہا, چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات ثابت ہو گئی, شفاعت ہے. وہ جو کہتے ہیں شفاعت نہیں ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, میں شفاعت کر دوں گا. اس کا مطلب ہے پیغمبر شفاعت کرتے ہیں. سارے بچے کی توجہ ہو, شاید اس میں خاص نقطہ ہو, اور بہت سے سوشل میڈیا سے مجلسیں ہم سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ اگر آپ نے سن رکھا ہے جو ملائی میرا یہ, تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے. مجھے تعجب ہے ان راویوں پہ, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا, من کنت مولا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. جانے کے نام حدیث پہ علم رجال میں بحث کی جاتی ہے. یہ روایت بیان کرنے والے ثقہ ہیں, سچے ہیں, نہیں ہیں. تو دو بہت بڑے نام ہیں, فخر الدین رازی اور شمس الدین ذہبی. منتقد ہیں, تنقید کرنے والے ہیں. اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث آئی انہوں نے تنقید کے بغیر انہیں نہیں رہنے دی. بات پہنچ رہی؟ لیکن یہ جو روایت میں نے عنوان قرار دی ہے, ان سب نے لکھا یہ حدیث صحیح السند ہے. کون سی حدیث؟ کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا. خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا. میں نے تو اسے ترجمہ پیش کیا, مجلس کو میں نے ابھی تمہید باندھی تھی, یہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. محمد والے محمد
وقت نہیں لوں گا، وقت کافی گزر چکا ہے، آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن مجھے بات مکمل کرنے لگی۔ چلیں گے تمام حضرات میرے ساتھ؟ سارا وقت ہے میرا آخری پھل تک آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا۔ ایسے جانے کے جانے دو مقدمے سن لیجیے۔ میں بہت بڑے عالم جو جنوری میں 100 سال کے ہو جائیں گے، ان کی پوری کتاب جناب سیدہ پہ اس کا خلاصہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ بڑی محنت سے انہوں نے کتاب لکھی، میں خلاصہ سنا رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ایک گنہگار آدمی، کوئی بھی گنہگار آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو تمام گنہگاروں کی کوشش ہوتی ہے نیک کام کریں، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم آج تک صحابہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں ہو، پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں بھئی، یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ جملہ کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ تو صحابہ بھی یہی کوشش کرتے تھے، امت بھی یہی کوشش کرتی ہے، نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ ہم گناہ نہ کریں کہ اللہ راضی ہو، نماز پڑھیں اللہ راضی ہو، روزہ رکھیں اللہ راضی ہو، خمس و زکوٰۃ ادا کریں اللہ راضی ہو، مجلس میں جائیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ سارے گنہگاروں کی کوشش ہوتی ہے نیک کام کریں تاکہ اللہ راضی ہو۔ یہ ہو گیا گنہگاروں کا مقام۔ معصومین کا مقام کیا؟ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ راضی ہے، تبھی تو اس نے نبی یا امام بنایا۔ وہ راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ یہ چند افراد ہیں، مجھے سارا من میں کتنا دیتا ہے۔ گنہگار کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، معصومین وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ کام کریں کہ اللہ راضی ہے، ہم اس کی رضا میں راضی رہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، مجھے تمام افراد کو پہنچانا۔ معصوم یہ کوشش کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ اب اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو وہ اس پہ راضی، دل میں بات بھی آئے تو زبان پہ شکوہ نہیں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے، وہ اس کی رضا میں راضی۔ معصومین اللہ کی رضا میں راضی، اللہ نے اولاد نہیں دی، ابراہیم راضی ہے، اب بڑھاپے میں اولاد دے دی۔ شکوہ جناب سارا نے کیا تھا، جناب ابراہیم نے نہیں۔ اَلِدْوَانَ عَجُوز، جب جناب جبرائیل آئے کہا اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا، تو جناب سارا نے کہا اس بڑھاپے میں اب بچہ پالیں گے کیسے، نہ صحت ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ اے سارا، وہ خدا اگر اس بڑھاپے میں اولاد دے گا نا، وہی صحت بھی دے گا، وہی حفاظت بھی کرے گا، چلتے رہیے گا۔ تو بھئی وہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاد نہیں تھی تو راضی، بڑھاپے میں اولاد دے دی تو راضی، دے کے اولاد واپس مانگ لی، پتہ نہیں لوگ ہیں۔ جناب ابراہیم کے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ دی، پروردگارہ تو نے بیٹا واپس مانگا، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم کا 77 رویا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قربانی قبول کر لی، ہمیں بیٹا نہیں چاہیے، ہم دمبا بھیج دیں گے۔ توجہ، تو انبیاء معصومین کی کوشش اس کی رضا میں راضی رہے۔ بات پہنچ گئی؟ دوبارہ جملہ سن لیجیے، مجھے نتیجہ دینا۔ ایک بھی بچہ یہاں سے نہ جائے، کوئی جوان نہ جائے جب تک یہ بات واضح نہ ہو۔
गुनहगार वो जो कोशिश करे अल्लाह को राजी करे, मासूम वो जो उसकी रजा में राजी रहे। अब मैं सवाल करूंगा अपने तमाम मुसलमान उलमा से जिन्होंने इस हदीस को लिखा, ए फखरुद्दीन राजी, ए शमसुद्दीन सहाबी, आप दोनों ने अपनी किताबों में लिखा ये हदीस सही है। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज होता है। समझ में आया था कि आपने लिखा क्या है? आधा मजमा जो पहुंच चुका, जो नहीं पहुंचे मैं उंगली पकड़ के पहुंचाना जानता हूं। मुझे अपने तमाम बुजुर्गों की दुआ चाहिए, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की सबकी दुआ चाहिए। नतीजा देना चाहता हूं, कुछ मेहनत से सुन लीजिएगा। इन तमाम उलमा से सवाल है, आपने समझा भी था लिखा क्या? ये हदीस पैगंबर ने फरमाई कि अल्लाह फातिमा के राजी होने से राजी होता, नाराज होने से नाराज होता। तो पैगंबर क्या फरमा रहे? क्या वो वाला मकाम जो सहाबा का है कि राजी करने की कोशिश करती है? नहीं। क्या पैगंबर ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रजा में राजी रहने की कोशिश करती है? नहीं। बल्कि रसूल खुदा ये फरमा रहे हैं अगर तुमने अल्लाह की मर्जी को देखना है तो फातिमा को देख लो। अगर ये राजी तो वो राजी, ये नाराज तो वो नाराज। मैं आपकी जबान में समझा दूं, अगर जानना चाहते हो कि कौन कौन रजी अल्लाह अन्हु है, ये नहीं कह रहे कि राजी करने की कोशिश करती है, ये भी नहीं फरमा रहे कि उसकी रजा में राजी रहने की कोशिश करती है। पता नहीं आपके मिजाज के मुताबिक है या नहीं, मैंने अपना अकीदा पढ़ दिया। हबीब खुदा फरमा रहे हैं कि अल्लाह उससे राजी है जिससे सैयद राजी, यानी जो रजी अल्लाह अन्हु बनना चाहता है वो फातिमा को राजी करे। अगर ये राजी ना हो तो वही मग़ज़ूब अलैह है। सैयदा को नाराज कर दे, उसने खुदा को नाराज किया। अब समझ में आया कि हम मजलिसों में क्यों आते हैं? क्योंकि हमने रसूल खुदा की बात को समझ लिया। अल्लाह उससे राजी होगा जिससे बतूल राजी हो। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मुझे बताया कि सारा मजमा मौजूद है यहाँ पे, शिया सुन्नी मजमा मौजूद है, किसी की मैं दिल आजारी नहीं करना चाहता। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। ये इस मजमे की बात नहीं, मेरा अकीदा। अगर आपको मेरा अकीदा कबूल हो तो बोलिएगा, नहीं तो ना बोलिए। खामोश रहेंगे, मैं तब भी राजी। मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं। हम सारे सहाबा को मानते हैं। मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं समझता, लेकिन एक शर्त है, उनसे फातिमा राजी हो। मेरा अकीदा, ये मेरा अकीदा, आपकी बात नहीं कर रहा। मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक नहीं समझता,
اگر ان سے فاطمہ راضی ہو، لیکن اگر فاطمہ ناراض ہو تو میں انہیں اپنے قدموں کی خیر جن سے سیدہ ناراض ہو پھر ہم انہیں اپنے قدموں کی خاک میں نہیں سمجھتے. ہماری نگاہیں اہل بیت پہ رہتی ہیں. وہ خوشی کا اظہار کریں. توجہ سے سنیے گا. اہل بیت خوشی کا اظہار کریں تو چاہے حبشہ کی کنیز ہو، چاہے حبشہ کی سیاہ فام کنیز ہو، سیدہ کہہ دیں یہ میری ہے، پھر ہم کنیز نہیں کہتے، پھر ہم کہتے حضرت فضا. آپ پہنچ رہی ہیں؟ اگر کسی غلام کو علی کہہ دیں یہ میرا ہے تو ہم پھر قمبر نہیں کہتے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ حضرت قمبر ہے. بات پہنچ رہی ہے جانے کے؟ ہمارے نزدیک ملا کے اہل بیت وہ جسے پسند کر لیں. ایسا نہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دربار میں آنے کے بعد کہا کہ فدق میرا. مکمل کروں کہ رہنے دوں؟ جہاں آپ کہیں گے میں وہیں چھوڑ دوں. 45 منٹ ہو چکے ہیں. جہاں پہ بھی بس میں وہیں پہ روک دوں گا مجلس کو. جانے کے بعد سیدہ نے آنے کے بعد کہا دربار فدق میرا، باغ فدق میرا. جو بھی موجود تھا اس نے کہا نہیں مجھے قبول نہیں. تو جناب سیدہ نے کہا کہ بھئی کیوں قبول نہیں؟ فدق فے ہے. دو چیزیں ہیں، انفا فے دیکھیں مال غنیمت. جہاں جنگ ہو کے کوئی چیز ملے وہ مال غنیمت، جہاں جنگ نہ ہو وہ فے ہے. اور فے ہے صرف رسول خدا کا. مال غنیمت میں مسلمان بھی شریک ہیں لوگ یا نہیں؟ جنگ ہوئی تھی خیبر میں، فدق میں نہیں. خیبر میں جنگ ہوئی. جب واپس آ رہے تھے تو فدق والوں نے کہا، یہودیوں نے، وہ بھی یہودی تھے یہ بھی یہودی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے آپ کے پاس کوئی حیدر کرار ہے. یہ فدق آپ رکھ لیں. تو اللہ نے کہا کہ جہاں جنگ نہیں ہو اس میں مسلمانوں تمہارا کوئی حصہ نہیں، وہ صرف میرے رسول کا. اور رسول خدا فوراً آیت ہے سورہ شورا کی وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. رسول خدا نے فوراً جناب سیدہ کو بلایا کہ سیدہ باغ فدق آپ کا. پیغمبر نے تحریر لکھی، نہیں یہ مجمع، تحریر لکھی. اب سمجھ میں آیا مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے پیغمبر کو ان پڑھ کہنا. اگر ان پڑھ نہ مانے تو ماننا پڑے گا. لکھی تھی تحریر. اور ہمارے بات واضح ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سرور کائنات نے تحریر لکھی کہ سیدہ باغ فدق آپ کا ہے.
کہا بابا جان میں کبھی فلک جاؤں گی نہیں. تو بیوی نے فوراً تحریر لی, جناب امیر کو دے دی, کہا کہ یا ابا الحسن باغ فلک کے ذمہ دار آپ ہیں. مولا نے تحریر کو لیا اور فوراً کہا ملکیت آپ کی ہے. اس محبت سے آپ سن رہے ہیں, ممنون ہوں. ملکیت آپ کی اور دیکھ بھال میری ذمہ داری. ادارے گرامی یہ امامہ میرے سر پہ, کوئی آدمی کہے نا یہ امامہ اس کا ہے تو گواہ اسے چاہیے, مجھے نہیں, کیونکہ میرے پاس ہے. اسے کہا جاتا ہے عربی میں قاعدۃ الید, لا آف پوزیشن. یہ برطانیہ نے پوری دنیا کو قانون دیا, انہوں نے اسلام سے لیا. سرور کائنات نے یہ قانون دیا جو شے اس کے قبضے میں ہے اگر دوسرا ثابت کر دے اس کے تو اس کی ہے. یہ عبا, یہ قبا, یہ انگوٹھیاں میرے پاس ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی اگر آدمی کہے یہ انگوٹھی آپ کی نہیں میری ہے تو کہوں گواہ لے آئے گا اگر توجہ ہو. جناب سیدہ نے کہا باغ فلک میرا ہے, فیض تھا میرے بابا نے اپنی حیات میں مجھے دیا, اپنی حیات میں مجھے دیا تو میرا ہے. اور میرے وہاں ہاری کام کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ہاری, مزارے, ہاری جو وہاں کام کرنے والے ہیں. تو ہاری میرے, قبضہ ہمارا, ملازم میرے, تو کہتا ہے تیرا تو گواہ تو نہ. گواہ تو لے کے آ. تو بیوی نے کہا یہ باغ فلک میرا ہے, فہ ہے, پیغمبر نے اپنی زندگی میں مجھے دیے تو میرا ہے. کہا اچھا اگر آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آ. بیوی نے کہا اچھا گواہ لے آؤں تو مان لے گا؟ کہا گواہ لے آؤں تو مان لوں گا. بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہے علی. چلیے گا, اب میں نہیں پڑھ رہا ہوں, آپ پڑھوا رہے ہیں, میرا وقت تمام ہو چکا. بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہے علی. تو اس نے کہا نہیں رک جائے, علی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بیوی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں. بیوی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں آیا کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کوئی آیت ہے اس میں؟ کہنے لگا آیت تو نہیں ہے. بیوی نے کہا کوئی حدیث ہے؟ کہ حدیث بھی نہیں ہے. قبل کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ نہیں وہ آپ کے شوہر ہیں اس لیے قبول نہیں کروں گا. یہ تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جہاں قاضی جج خود ہی گواہ بھی ہے, خود ہی منصف بھی ہے, خود ہی مدعی بھی ہے, خود ہی غاصب بھی ہے. مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے. مکمل کر دوں موضوع. بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہے علی. کہ نہیں وہ شوہر ہے, گواہی قبول نہیں. بیوی نے کہا اچھا دو گواہ چاہیے نا, میرے دونوں بیٹے میرے گواہ, حسن و حسین میرے دو بیٹے ہیں گواہ. اب تو کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں ان دونوں کی گواہی قبول نہیں ہے. بیوی نے کہا اب کیا مسئلہ؟ کہ یہ دونوں نابالغ ہیں. یہ تو پیغمبر نے بھی کہا کہ بالغ کی گواہی قبول ہے. توجہ توجہ. تو مد مقابل نے جناب سیدہ سے کہا یہ تو پیغمبر نے بھی فرمایا گواہ کو بالغ ہونا چاہیے, یہ دونوں نابالغ ہیں. بیوی نے کہا یہ میرے بابا کی تم نے حدیث سنی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. میں آگے نہیں بڑھوں گا. بیوی نے کہا میرے بابا کی حدیث
سنیے، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، بنیں گے نہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا تھا ہے۔ تو جب میرے بابا نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا تو کون ہے کہ بالغ ہوں گے؟ بات بولی تو نہیں لگ رہی؟ بیوی نے فرمایا تو تم کون ہے کہے کہ بالغ ہوں گے تو گواہی قبول کروں گا؟ جب میرے بابا نے انتظار نہیں کیا، کہیں ابھی ہے، وہ 4 برس کا تھا، وہ 3 برس کا، میرے بابا نے کہا یہ جوانان جنت کے سردار ہے، بالغ ہو کے نہیں بنے، کہ جو کچھ بھی ہو یہ نابالغ ہے، گواہی قبول نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا پھر ام ایمن، حضرت ام ایمن کنیز تھی حضرت آمنہ کی، میراث میں ملی رسول خدا کو۔ رسول خدا نے کہا جائیے آپ آزاد ہیں، کہا آپ آزاد کر دیں، میں نے آپ کی ماں کی خدمت کی ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا محمد کو پال دینا، میں آپ کی خدمت میں رہوں گی۔ توجہ، جناب رسول خدا نے کہا سیدہ کے پاس رہا کرو۔ توجہ، جس نے پنجے تک کی خدمت کی ہو وہ حضرت ام ایمن۔ تو جناب سیدہ نے کہا ام ایمن میری گواہ ہے۔ جناب ام ایمن بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا بھئی یہ خاتون ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے، یہ عورت کی گواہی آتی ہے، ان کی گواہی قبول ہے کیونکہ یہ خاتون ہے اور ایک ہے۔ اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئے، کہا کہ ایھا الناس، ہے لوگوں، یاد ہے اسی مسجد نبوی میں رسول خدا نے میرے متعلق کہا تھا ام ایمن میری ماں کی اور میری کنیز رہی ہے، اگر یہ کبھی گواہی دے تو اس کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ چلے بات پڑھوا رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ بھائی ام ایمن کی گواہی قبول، انہوں نے کہا جناب ام ایمن نے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میری گواہی پوری ہے۔ تو کہا لوگوں سے، جناب ام ایمن نے کہا آپ لوگوں کو یاد نہیں؟ سب خاموش بیٹھے رہے۔ تو جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد مجمع ہے یا نہیں؟ بیوی نے فرمایا، حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ سب کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہوتا تو کہتے تھے نہیں۔ اب پتہ چلا حکومتوں کے فشار میں لوگ سچ بھی چھپا لیتے ہیں۔ بیوی نے جو کہا کہ ٹھیک ہے اچھا، اب تم نے میری جب ساری گواہیاں رد کر، میں مقدمہ پورا کرنا چاہ رہا ہوں مثلا، ٹھیک ہے تم نے گواہیاں رد کر دی، اچھا یہ بتا کہ تو کہتا ہے کہ باغ فتح میرا نہیں، میرے بابا نے مجھے نہیں دیا، تم نے گواہیاں مانگی، گواہیاں میں نے پیش کی، تم نے نہیں مانگی، یہ بتا میرا نہیں ہے باغ فتح کس کا؟ بات مجمع پہنچ گیا، بیوی کے سوالی میں جواب ہے۔ بیوی نے کہا تو کہتا ہے نا میرا نہیں باغ فتح، کس کا ہے؟ کہ رسول خدا کا۔ بیوی نے کہا اچھا مانتا؟ اچھا تو مانتا کہ باغ فتح میرے بابا رسول خدا کا؟ کہا یہ تو مانتا ہوں۔ تو بیوی نے فرمایا کہ پھر میراث ہے، اگر میرے بابا کا ہے تو میری میراث ہے۔ اس نے کہا نہیں میراث نہیں ہوتی، رسول خدا مجھ سے کہہ گئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا نہ ہم کسی کے وارث ہیں۔ یہ کا قرآن کی آیت ہے، یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں وصیت کرتا
तुम्हारे बेटों का हिस्सा बेटियों की निस्बत दुगना है। क्या अल्लाह ने यहाँ कहीं नहीं कहा कि अंबिया शामिल नहीं? है या नहीं? क्या अल्लाह ने कोई एक्सेप्शन नहीं बताया, कोई इस्तिस्ना नहीं बताया? क्या कि नहीं, पैगंबर ने फरमाया था मुझसे, बीबी ने कहा अरे तो अबा का वरना अरे तो अभी, तू अपने बाप का वारिस है, मैं अपने बाबा की नहीं। मुकम्मल करो, ये रहने दो। बीबी ने फरमाया भाई तू अपने बाबा का वारिस, मैं नहीं। लकद जितना शायद फलिया, तू इस्लाम में बिदअतें रख रहा। ओ बिदअत का नारा लगाने वालों, देखो तो सही पहली बिदअत किसने रखी थी? असली वक्त नहीं है, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। मैदान तो बहुत सर्दी है, बहुत रात हो चुकी है। अब बीबी ने एक आयत पढ़ी, बीबी ने कहा और तू कहता अंबिया का कोई वारिस नहीं, वह वरिसा सुलेमान दाऊदा। तू कहता है ना अंबिया किसी के वारिस, ना अंबिया का कोई वारिस। कुरान कह रहा सुलेमान दाऊद के वारिस थे। सुलेमान नबी, दाऊद नबी, जो वारिस है वो भी नबी, जिनके वारिस है वो भी नबी। अपन घबरा रहा है। बीबी ने तीसरी आयत पढ़ी, जनाबे ज़करिया ने दुआ मांगी, परवरदिगारा मुझे औलाद इनायत फरमा। रब्बे ला तज़रनी मिनल फर्दे अलल अर्ज़ तैयार, परवरदिगारा रब्बे ला तज़रनी फर्दन वअंता खैरुल वारिसिन, परवरदिगारा मुझे तन्हा ना छोड़ना जबकि तू बेहतरीन वारिस है। यरिसनी व यरिसु मिन आले याकूब, मेरा भी वारिस हो, सारी आले याकूब का वारिस हो। एक ही बेटा हुआ जनाबे यहया, यहया नबी, जनाबे ज़करिया नबी, जो वारिस है वो भी नबी, जिनका वारिस वो भी नबी, जिन सब का वारिस वो सारे अंबिया। कर नहीं, लेकिन मुझसे रसूल खुदा ने कहा था कि हमारा कोई वारिस नहीं होता। मां तरक नफा हुआ सदका, जो हम छोड़ जाए वो सदका है। मैंने कहा तू हर बात में मुझसे गवाह मांगता है। ये जो हदीस तूने भी बताई है, तेरे पास कोई गवाह है? लोग हैं या नहीं? इस हदीस का तेरे पास कोई गवाह है? उसने गवाह तो नहीं। रसूल खुदा ने तन्हाई में मुझसे कहा था, चलेगा? मुझसे रसूल खुदा ने तन्हाई में कहा था जो हम छोड़ जाए वो सदका है, हमारा कोई वारिस नहीं होता। बीबी ने कहा मैं कैसे मान लूं इस हदीस को जो कुरान के मुखालिफ है? मेरे बाबा पे कुरान नाजिल हुआ था, वो तुम सबसे बेहतर कुरान जानते थे। मेरे बाबा ऐसी हदीस कैसे कह सकते हैं जो कुरान के खिलाफ हो? अचानक खवातीन में से किसी की आवाज आई, बाबा जान मत कहिए गवाह नहीं है। जब रसूल खुदा आपसे कह रहे थे ना ये हदीस, तो पर्दे में मैं सुन रही थी। पता नहीं लोग हैं या नहीं? आप तो पहुंच गए होंगे। तो बेटी ने कहा बाबा जान मैं गवाह हूं, रसूल खुदा ने कहा था जो हम छोड़ जाए वो सदका है, फातिमा का कोई हक नहीं बनता, मैं आपकी गवाही दे रही हूं। अच्छा, झूठों का हादसा नहीं होता। जैसे ही वो बाप मरा तो बेटी ने कहा रसूल खुदा के पास दफना दो। इमाम हसन ने कहा नानी अम्मा यहां कैसे दफना दे? कहा मेरी मीरास में मेरे बाप को दफना, मेरी मीरास में। मौलाना हसन ने कहा आपने तो मेरी मां के खिलाफ गवाही दी थी। अंबिया की मीरास नहीं होती, जब बेटियों की मीरास नहीं तो बीवियों की कैसे? मुकम्मल हो गया ना मौजू? आपने तो गवाही दी थी बेटियों की मीरास नहीं होती। जब बेटियों की मीरास नहीं तो बीवियों की कहां से?
पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब समझ में आया सैयदा की मीरास। लेकिन आमीन। एक मर्तबा जब सारा मामला देखा ना कि कोई हमारे हक में कुछ नहीं जा रहा, कहा अगर पैगंबर की तहरीर होती तो मान लेता। बीबी का सनद है, सनद पेश की, एक ने पढ़ी, कहा सनद तो है, दूसरे ने कहा ला मुझे दे। पढ़ने के बाद तहरीर को फाड़ दिया। जैसे ही टुकड़े उड़ाए ना, बीबी के आंसू बहने लगे। जिस बीबी के घर में अली जैसे इमाम मौजूद, शेर खुदा हसन हुसैन जैसे बेटे मौजूद हो, जानते हैं बीबी ने रो के किसे पुकारा? एक मर्तबा रो के कहा आज तुमने मेरा हक छीन लिया, लेकिन याद रखना मेरा बेटा मेहदी आया। बस भाई कोई भी रोने में बुख नहीं। बीबी ने रो के कहा मेरा बेटा मेहदी आएगा, जितने मुझ पे जुल्म ढाए रहे हर जुल्म का बदला लेगा। मैं एक मर्तबा कहूंगा या साहिब ज़मान, आपकी दादी ने आपको पुकारा था, मौला उस पुकारने का वास्ता जरा एक नजर करम इस मजमे पे कर रहे हैं, जरा आके देखे लोग कितनी अकीदत से आए हैं आपको आपकी दादी का पुरसा देने के लिए। बस में कोई रोने में दुख ना करे। तारीख में ये मैंने कई बरस पहले जुमला कहा था, इस साल आदुल्ला मिलानी ने यही जुमला कहा है कि जनाब सैयदा पे जो सबसे बड़ा जुल्म है ना वो यही है कि बीबी की बात को झुठलाया गया। बीबी को इस बात का बड़ा सदमा था। ऐ मुसलमानों, मैं मुबाहला में गई थी, ईसाइयों के मुकाबले में मुझे सिर्फ आमीन कहना था सादिक नबी के दुआ पे। ईसाइयों ने कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे, ये जो हस्तियां आई हैं अगर इन्होंने आमीन कहा तो हम मस्त हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों, वो बीबी अगर ईसाइयों के मुकाबले में जाए तो वो मुबाहला ना करें। मुसलमानों मत झुठलाओ, मत कहो बीबी आपका हक नहीं है। मुझे नहीं मालूम कैसे मैं पढ़ूंगा ये सारे मसाइल। बस भाई आज कोई भी रोने वाला जब गिरिया करे तो एक मर्तबा आंखें बंद करके जन्नतुल बकी ज़हन में लाए। वहां टूटी हुई कब्रें हैं। अजरकुम अल्लाह। इमाम ज़माना आज रात जन्नतुल बकी के दर पे खड़े होंगे, सबका पुरसा कबूल कर रहे होंगे और रो रो के कहते होंगे परवरदिगारा मुझे इजाजत दे, मैं अपनी दादी का रोजा तामीर करूं। अरे कि आपने इस बस्ती में कितनी रोशनी कर दी है। मैं आया हूं कि ताज्जुब करो, इतनी रोशनी क्यों? इतनी रोशनी है? अरे सैयदा की मजलिस है, जिस बीवी के सदक़े में पूरी दुनिया में चराग जल रहे हैं, उस बीबी की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत मिली। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मुख्तसर से मसाला होगा, वक्त गुजर चुका है। बीबी अंसार के घरों पे जाती मौला अमीर के साथ, या अली मुझे अंसार के रात के वक्त में हर घर जाऊंगी। और जानते बीबी क्या करती? बस एक सवाल करती, भूल गए गदीर में मेरे बाबा ने वादा लिया था। सब रोने लगते, नहीं बीबी हमें याद है। अच्छा फिर अली का साथ क्यों नहीं देते? हम साथ देंगे। कहा ठीक है। फिर मदीने से बाहर उस मस्जिद में फजर पे पहुंच जाना। बीबी घर आ जाती मौला हसन हुसैन के साथ, मौला अली का इंतजार करती। जब मौला घर आते सवाल करती, या अबुल हसन कितने लोग आए थे नमाज के लिए? मौला सर झुका लेते। बीबी कहती, या अबुल हसन मुझे खुल के बताएं कितने लोग आए थे?
ہر روز مولا ایک ہی جملہ کہتے، سیدہ میں اکیلے نماز پڑھ کے آیا، سیدہ کوئی نہیں آیا۔ لوگ رات میں وعدہ کرتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، دن میں کوئی نہیں آتا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں سب جملہ کہنے والا ہوں۔ اب میں سب سے درخواست کروں گا، اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا۔ مدینے کے گھر گھر میں باتیں ہونے لگی۔ رات کی تاریکی میں علی اور حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ سیدہ آتی ہیں، گھر گھر جا کے کہتی ہیں توبہ کرو، علی کا ساتھ کیوں چھوڑا؟ لوگ گھروں سے چھپ چھپ کے دیکھنے لگے، واقعی سیدہ آتی ہیں۔ میرے طرف دیکھیے گا، ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا آج رات میں بھی دیکھوں گا، دروازہ کھولا، کہ وہ سامنے سیدہ جا رہی ہیں علی کے ساتھ، کہا نہیں یہ فاطمہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہی فاطمہ ہے، ساتھ میں حسنین ہے، کہا نہیں یہ فاطمہ نہیں ہے، کہا نہیں خدا کی قسم یہ فاطمہ ہے، کہا نہیں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کہا کیسے؟ کہا فاطمہ 18 برس کی ہے، اس بی بی کی کمر چھٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کیسے ممکن ہے 18 برس کے سن میں یہ ضعیفہ بن گئی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ آپ کا دلیہ قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے۔ بس نہیں، دن گزر گئے، ایک دن بیویاں گھر آئیں جناب سیدہ سے ملنے، بیوی کیا بات ہے آپ اتنا روتی ہیں؟ بیوی دن رات آپ روتی رہتی ہیں۔ کہا مجھے کچھ مسلمانوں نے بہت ستایا۔ اب بیوی نے کھل کے کہا ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ بیوی نے کہا میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ پھر کچھ بیویوں سے جناب سیدہ نے کہا جب میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی سب سے پہلے ان کی شکایت کروں گی، بابا یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جب جناب سیدہ آتی تھی نا بارگاہ رسالت میں، رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، بی بی اسی دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ بی بی جب واپس گھر آئی نا، بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، بس میں آخری جملہ سن لیجیے۔ بی بی نے ایک مرتبہ بلایا جناب امیر کو، یا ابا الحسن صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا۔ بی بی نے اپنی نسل کو سلام کہا، بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ ابا الحسن میری ساری نسل کو سلام کہیے گا۔ بی بی بہت روئی، پھر ایک مرتبہ کہا یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا لیکن میرے بچوں پہ ایسی ماں لائیے گا جس سے میرے بچوں سے محبت ہو۔ بی بی علم غیب رکھتی تھی، جانتی تھی حضرت ام البنین ماں بن کے آئیں گی اور وہ بڑی محبت کریں گی، پھر کیوں وصیت کی؟ بی بی نے یہ مولا کو وصیت نہیں کی، امت کو وصیت کی ہے، او مسلمانوں میرے بچوں کو پانی بند نہ کرنا، میری پوتی کو تماچے مت مارنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس میں نے تمام کر دیا۔ بی بی نے وصیت کی یعنی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، معصوم تو صرف معصوم غسل دے سکتے، رات میں کفن دیجیے گا، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا، 40 مقامات میں میری قبر بنائیے گا، میری اصلی قبر کا نشان نہ بتائیے گا، یہ میری قبر پہ نہ آئے، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ آخری جملے سن لیجیے، بس جناب میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بہت تاخیر ہو گئی، آخری جملہ سن لیجیے۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب امیر رات کی تاریکی میں غسل دے رہے تھے، جانتے ہیں بی بی نے کیوں وصیت کی تھی رات میں غسل دیجیے گا؟ ہاں یہ صحیح ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی۔ مرحوم آغا اصفہانی نے کہا ہے بی بی نہیں چاہتی
جناب فضا نے سوال کیا مولا کیا بات ہے کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ فضا فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ وہ دوسرا زخم کون سا تھا؟ جب مولا کو لے جا رہے تھے کسی قنفذ نامی غلام نے بی بی کے ہاتھ میں تازیانہ مارا تھا۔ اجروں کو میں نے تمام کر دیا، بس آخری جملہ کر ایک سیکنڈ تو ضرور دیکھیے گا۔ جب قبر تیار کی جاتی ہے نا تو ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا قبر میں لینے والا ہوتا ہے۔ مولا علی نے جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا نا جسد مطہر کو، تو ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا صرف 14 افراد تھے۔ امام حسن حسین کمسن تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ مولا نے رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے۔ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، یا علی میری امانت لوٹا دے۔ میرا دل کہتا ہے مولا نے جب لاشا دیا ہوگا تو ایک جملہ کہا ہوگا یا رسول اللہ لاشا آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، یہ بی بی بڑی زخمی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دو جملے دعا کے کہیں، ہاتھوں کو بلند کیجیے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے ابھی بھی بہت سے بزرگ آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ لوگ ابھی بھی رو رہے ہیں۔ میں نے تو تفصیل سے مصائب پڑھے ہی نہیں، میں بڑی تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں، میں نے بہت مختصر مصائب پڑھے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں۔ ایک سوال کروں گا آپ سے، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا۔ ایک سوال ہے میرا، آپ نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھے تو نہیں ہے مصائب؟ اب سمجھ میں آیا مولا علی پھر پوری زندگی کیوں یاد کرتے رہے؟ مولا نے زخم دیکھے تھے، پھر مولا نے پوری زندگی خطاب نہیں کیا، پوری زندگی غم منایا۔ جب کہا نا تھا نبی حضرت مالک اشتر نے مولا خطاب کر لیں، زینت ہے، سنت نبوی یہ کرنا ہی، زینت وہ کرتا ہے جسے کوئی غم نہ ہو۔ پھر مولا نے جناب سیدہ کا غم پوری زندگی نہیں بھلایا۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، آئیں ذرا امام زمانہ کو ایک واسطہ دیتے ہیں۔ پانی مجلس نے درخواست کی ہے، ان کی بہن بہت علیل ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آج تک دیکھا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بانی مجلس کے والدہ مرحوم اور حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آئیں ذرا امام زمانہ کو واسطہ دے۔ یا صاحب الزمان، بڑے بڑے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ پریشان ہو، دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور دعا مانگ مانگ کے تھک چکے ہو، تو پھر امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسطہ ہو۔ جناب سیدہ کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور اگر زیادہ پریشان ہونا تو کہو مولا آپ کو واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا، مولا ہمیں رد نہ کرے۔ پروردگارہ امام زمانہ سے کہ ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دے، اتنی امینت سے لوگ آئے ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس سرزمین کی، اس بستی کی حفاظت فرما۔
ان تمام مومنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ امتیاز علم صاحب کی ہمشیرہ کے لیے اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے۔ پروردگارہ ایک آخری واسطہ اور دے دوں، حق تو نہیں پائے؟ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے نا، ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر جھکنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔ آئیں ذرا ایک واسطہ اور دے دوں، پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، جب وہ کربلا سے اور شام سے مدینے واپس آئے، پہلے نانا کے روزے پہ گئے، بھائی کے مصائب سنائے، جب سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے نا تو جناب زینب کی آواز دب گئی، اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ پھر بی بی اپنی ماں کے روزے پہ آئے، بس میں جو واسطہ دے رہا ہوں اسی پہ تمام اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ نے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائے ہوں، بی بی نے سامان کھولا، سامان سے کرتا نکالا، کرتے کو جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا اور ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب و جناب سیدہ کا، کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ السلام علیکم یا نبی اللہ